اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو روزہ عبادت ہے یہ صرف مسلمانوں پہ فرض نہیں ہے، جو پہلی امتیں گزری ہیں ان پر بھی فرض تھے۔ طریقہ کار کچھ مختلف تھا، دن کسی کے کم تھے کسی کے زیادہ تھے، لیکن روزہ ہر امت پہ فرض رہا ہے۔ اب روزہ فرض کرنے کا جو مقصد ہے آج ہم نے صرف اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، اگر تم روزہ رکھو گے تو تم متقی یعنی گناہ چھوڑنے والے بن جاؤ گے، تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ روزے کا مقصد ہے بندے کے گناہ چھڑانا۔ یہاں پر روزے کی حالت میں جو پہلی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، بندہ اکیلا بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو کھاتا نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے سامنے نعمتیں موجود ہیں، بندہ اکیلا ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود وہ کھاتا نہیں ہے۔ اس سے پوچھو بھائی تم کھا کیوں نہیں رہے، تو وہ کہتا ہے یار میرا روزہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک منٹ بھی پہلے وہ چیز نہیں کھاتا۔ تو جس طرح روزے کی حالت میں بندے کا یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح اس موقع پہ بھی بندے کا یقین ہونا چاہیے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ روزے کی حالت میں حلال چیزیں چھوڑنے کی تربیت اس لیے کی گئی کہ جب تم اللہ کے کہنے پہ حلال چھوڑ سکتے ہو تو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑتے۔ تو بتایا کہ جو روزہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے گناہ چھوٹ جائیں۔ لیکن جب ہم انسانی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بندہ ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، 40 سال سے وہ روزے رکھ رہا ہے، لیکن 40-50 سال روزے رکھنے کے باوجود اس کے گناہ نہیں چھوٹتے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم روزہ رکھو تو گناہ چھوٹ جائے گا، لیکن جب ہم عملی زندگی دیکھتے ہیں انسان کی تو اس میں گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ حالانکہ قرآن تو وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں شک کرنے والا تو اسلام سے نکل جاتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم روزہ رکھو تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے، لیکن ایک بندے نے 50 سال 60 سال 40 سال روزے رکھے تو اس کے گناہ نہیں چھوٹے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا، پھر دیکھنا کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں کیا اللہ نے ایسے ہی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، یا اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے، یا دین ہم سے کچھ اور چاہتا ہے۔ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کے کہتا ہے جی میرے پیٹ میں درد ہے، مرض ہے۔ اب ڈاکٹر اس کو ایک ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے کہ تم لیبارٹری میں جاؤ اور یہ ٹیسٹ کروا کے آؤ۔ اب وہ مریض اس ٹیسٹ کو کرواتا ہے، جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر رپورٹ دیکھ کر اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ مرض ہے، اور پھر وہ اس کا علاج کرنے کے لیے اس کو مہینے کی دوائی بھی لکھ کر دیتا ہے اور ساتھ کچھ چیزوں کا پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اب بندہ دوائی لیتا ہے، پورا مہینہ لگاتار دوائی کھاتا ہے، جیسے ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے ویسے ہی کھاتا ہے، لیکن جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا کہا ہوتا ہے نا وہ چیزیں نہیں چھوڑتا۔ اب آپ مجھے بتائیں جب وہ مہینے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروائے گا تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ بولے تو صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ جن کاموں کو چھوڑنے کا کہا تھا اس نے وہ چھوڑے نہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر میں شک نہیں، دوائی میں شک نہیں، اس کے علاج میں شک نہیں، جو لیبارٹری کی رپورٹ آئی اس میں بھی شک نہیں، لیکن اس کا مرض اس لیے ختم نہیں ہوا کیونکہ ڈاکٹر نے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا کہا تھا اس نے وہ پرہیز نہیں کیا۔ پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے دوائی نے اثر نہیں کیا۔ یہی صورتحال روزہ رکھنے والے کی ہوتی ہے۔ قرآن میں شک نہیں ہے، روزے میں شک، ہمارے رکھنے میں بھی شک نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ جن کاموں کو روزے کی حالت میں چھوڑنے کا حکم تھا نا ہم نے وہ نہیں چھوڑے۔ روزہ ہم نے صرف پیٹ کا رکھا، حالانکہ روزہ تو آنکھ کا بھی ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے۔
ہم نے صرف روزہ بھوکے رہنے کا رکھا ہوا تھا۔ اس وجہ سے نقصان کیا ہوا کہ اس کا اثر جو تھا وہ ہماری طبیعت پہ نہیں ظاہر ہوا۔ حالانکہ وہاں پہ دیکھیں ڈاکٹر میں شک نہیں، دوائی میں شک نہیں، علاج میں شک نہیں، لیکن مریض کو فرق اس لیے نہیں پڑا تھا کہ اس نے پرہیز نہیں کیا تھا۔ اسی طرح روزہ رکھنے والے کے گناہ اس لیے نہیں چھوٹے کہ اس نے آنکھ کان زبان کا روزہ نہیں رکھا۔ اس کی ایک مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں ایک دن حکم دیا کہ سب مدینے والے روزہ رکھیں، اور جب تک میں حکم نہ دوں روزہ کھولنا نہیں ہے۔ سب مدینے والوں نے روزہ رکھ لیا۔ افطاری کا وقت قریب تھا کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب مدینے میں دو عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے آپ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا تھا، اب وہ روزہ کھولنے کی اجازت مانگ رہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو پیغام یہ دیا کہ جا کے ان عورتوں سے کہہ دو تم تو روزہ کب کا کھول چکی ہو، مجھ سے کس چیز کی اجازت مانگتی ہو۔ اب صحابی نے جا کے نبی پاک کا پیغام سنا دیا تو عورتوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہم نے تو صبح سے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اپنے مردوں کے قریب بھی نہیں گئی، تو ہمارا روزہ کیسے کھل گیا۔ اب وہ یہ بات سن کے نبی پاک کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کے ان عورتوں کو بلا کے لاؤ۔ اب ان عورتوں نے پردہ کیا اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عورتوں کو مٹی کے پیالے دیے اور حکم دیا کہ اس کے اندر قے کرو، الٹی کرو۔ انہوں نے جب اپنے حلق میں انگلی ڈال کے قے کی، الٹی کی، تو ان کے اندر سے خون کے لوتھڑے اور گوشت کے لوتھڑے ٹکڑے نکلے اور وہ پیالے میں گرے تو انہوں نے چیخو پکار کی، مسجد نبوی میں چیخو پکار ہوئی، اور ان عورتوں نے قسم کھائی کہ واللہ ہم نے کسی انسان کا گوشت نہیں کھایا، ہم نے خون نہیں پیا، تو یہ ہمارے اندر سے خون اور گوشت کیسے آیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے؟ تم نے حقیقت میں گوشت نہیں کھایا تھا، لیکن تم نے قرآن کی خلاف ورزی کی، روزہ رکھنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کی غیبت کی، اور کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کے منہ پہ کریں تو اس کو بری لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر وہ اس کے منہ پہ کی جائے تو اس کو بری لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اب صحابہ نے کہا کہ اگر وہ بات اس میں پائی جائے تو فرمایا پائی جاتی ہے تو غیبت، اگر نہیں پائی جاتی تو تم تو بہتان لگا رہے ہو، الزام لگا رہے ہو۔ تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن صرف پیٹ کا، نہ کان کا، نہ ہاتھ کا، نہ زبان کا، نہ آنکھوں کا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ ہم نے روزہ رکھا، روزے میں شک نہیں، قرآن میں شک نہیں، لیکن گناہ اس لیے نہیں چھوٹے کہ ہم نے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کیا جن کا دین نے حکم دیا تھا۔ دوسری بات، آپ سب دیہاتوں میں رہنے والے زمیندار لوگ ہیں، میری بات کو تھوڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ دیہاتوں میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور جو میزبان ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں گھومتا ہے، اور اس کو اچھا کھانا کھلانے کے بعد، اچھا بستر دینے کے بعد پھر بھی پوچھتا ہے آپ کو کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے، اور اگر رات کو کسی چیز کی حاجت ہو تو آواز دیجیے گا، میں آ کے قریب ہی سونے لگا ہوں۔ اور اگر ہمیں یہ پیغام مل جائے کہ ہمارے کسی بڑے نے مہمان بھیجا ہے تو ہم اس کی اور دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے اس گھر میں بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو ہم اس کے سامنے طریقے سے بیٹھتے ہیں، طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے گھر کی ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، ایک ایک نکر سے مٹی نکالتے ہیں کہیں رشتے سے انکار نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز مہمان نہ دیکھ لیں جس سے انکار ہو جائے۔ تو ہم اپنے یا اپنے بڑوں کے مہمان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے نا، یہ اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے، اور اس نے واپسی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہم مہمان کی عزت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ جا کر یہ نہ کہے کہ میری خدمت نہیں ہوئی۔ تو جو مہمان ہی اللہ کا ہو اور یہ رمضان واپس جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مالک تیرے کس بندے نے مجھے کیسے گزارا ہے، تو کم از کم ہماری زندگی میں ایک رمضان تو ایسا ضرور ہونا چاہیے نا
کہ وہ رمضان بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہے کہ مالک تیرے بندوں نے بڑا خوش کر کے بھیجا ہے۔ تو اگر ہم اپنے مہمان کے سامنے اپنی زبان کو تالا لگاتے ہیں کہ کوئی بری بات نہ منہ سے نکل جائے، بڑی تہذیب سے بیٹھتے ہیں، آنکھیں جھکا کے بیٹھتے ہیں، تو رمضان تو اللہ کا مہمان ہے، اس کو ایسے گزاریں کہ یہ ہم سے خوش ہو کے واپس جائے، ایسے نہ گزاریں کہ یہ جا کر بتائے کہ اللہ تیرے بندوں نے قدر ہی نہیں کی۔ تو یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کریں۔ دو باتوں کی طرف میں نے صرف اشارہ کرنا ہے، آپ نے توجہ سے میری بات کو سمجھنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص، آپ توجہ کریں اس کی بد نصیبی پہ جس کو نبی پاک نے بد نصیب کہا ہے، جو رحمت للعالمین ہے انہوں نے بد نصیب کہا ہے۔ کون بد نصیب ہے؟ فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ یعنی اس بندے کی بد نصیبی دیکھو کہ جس کے پاس رمضان کا مہینہ آیا وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اور جس کی زندگی میں 30 40 50 رمضان کی بہاریں گزر گئی ہیں، اور اگر اس کو اپنی بخشش کا یقین نہیں ہوا تو اس کو فکر کرنی چاہیے کہ میں کہیں بد نصیبوں میں شامل تو نہیں ہوں کہ رمضان کا مہینہ آتا اور میری بخشش ہی نہیں ہوتی۔ دو کام آپ نے اس سال کرنے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنا ہے، اس کے بعد نماز کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا کام، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ مساجد میں لوگ نا نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنا بہت ثواب ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، بڑا اجر کا کام ہے۔ لیکن قرآن کو ناظرہ پڑھنا بڑا اجر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر زیادہ اجر یہ ہے کہ پورے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے اس پہ عمل کیا جائے۔ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نا رمضان کے آخر میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہوتے ہیں تو کنے قرآن پڑھے نے، تیرے کنے سپارے ہوئے نے، گھر میں خواتین پوچھتے ہوتے ہیں میں کی 2 قرآن پڑھے نے، تو آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ 2 قرآن پڑھیں، منع نہیں کیا جا رہا، آپ نے ایک قرآن پڑھنا ہے آپ پڑھیں، منع نہیں، لیکن جب ایک سپارہ روز پڑھتے ہیں نا تو ساتھ ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یار ہمارے کسی عزیز کا پیغام ہو تو ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں، جس سے ہم پیار کریں ہم اس کا میسج بار بار پڑھتے ہیں، تو اللہ نے بھی ہمارے لیے یہ پیغام بھیجا ہوا، ہم اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم صرف اس کو انگلیاں پھیرتے رہتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ایک بندہ روز صرف ایک آیت پڑھے اور اس پر عمل کرے کہ آج کے بعد میں نے یہ برائی نہیں کرنی، 30 دن میں وہ صرف 30 برائیاں چھوڑ دے، تو آپ بتائیں پھر رمضان اس سے خوش ہو کے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ پھر بندے کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے۔ تو آپ قرآن کو پڑھنے سے بہتر ہے کہ اس کو سمجھے قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ ہر سال ہم انگلیاں پھیر کے قرآن بند کر دیتے ہیں اور سال بعد کھولتے ہیں۔ یار کبھی قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، سمجھے قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ میں صرف آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں، اس کے بعد میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آپ نے توجہ کرنی ہے کہ ہم نے دین نہیں سیکھا تو نقصان کیا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ہے مجھے چہرے پتہ ہے کہ آپ سب نمازی ہیں الحمدللہ، لیکن جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں تھوڑی توجہ فرمائیں۔ ہم جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ پھر بولیں سبحانک اللہ، سبحانک اللہ، اصل لفظ بھلا کیا ہے؟ سبحانک اللہم، ہم ہا پڑھتے نہیں، ہم پڑھتے بھلا کیا ہے؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ ہم تو نماز میں سبحانک اللہ بھی ٹھیک نہیں پڑھتے۔ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں پہلا لفظ کیا پڑھتے ہیں؟ اتحیات، ایسا ہی ہے؟ یہ لفظ میرے بھائی غلط ہے۔ اتحیات، ہا کو یا سے ملانا ہے، اور اگر آپ میری بات کو تھوڑا ہضم کر لیں تو میں بڑے دعوے سے منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، ہمارے 50% اماموں کو بھی نماز کے تلفظ نہیں آتے۔ اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ ہم مسجد کے واش روم میں بھی ماربل لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اچھا امام اور خطیب رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ماربل واش روم چلانا ہے تو سنگے مرمر کا لانا ہے۔ اگر آپ تھوڑی توجہ دیں تو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے سہولت، ایک ہوتی ہے فضولت۔ سہولت کیا ہے؟
آپ مسجد میں گرمی کا موسم ہے تو اے سی ہونا چاہیے، سردی کا موسم ہے تو ہیٹر ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ سہولت ہے۔ گرم پانی ہو سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہو گرمی کا موسم ہے، تو یہ کیا ہے؟ سہولت۔ اچھا اگر سہولت نہ ہو تو نماز ہو جائے گی نا؟ یعنی اگر اے سی نہیں بھی ہے تو مسجد میں نماز، ٹھنڈا گرم پانی میسر نہ بھی ہو تو نماز، یہ کیا تھی؟ سہولت۔ فضولت کیا ہے؟ 400 فٹ کا لمبا مینار بنا دینا۔ آپ مجھے بتائیں مینار بنانے سے کس نمازی کو سہولت ہے؟ بتائیں تو صحیح یار۔ ضرورت ہے؟ ضرورت بھی نہیں اور سہولت بھی۔ لیکن مسجد میں اچھا امام ہونا یہ کیا ہے؟ ہم نے ضرورت چھوڑ دی، سہولت اور فضولت کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ ہمارے محلے کے بچے دین سے دور ہو گئے۔ اگر ہم نے قابل اور تجربہ کار انسان رکھے ہوتے تو لوگ دین سننے کے لیے شوق سے آتے، ان کے دل میں شوق پیدا ہوتا کہ ہم نے دین سیکھنا ہے۔ آپ یہاں پہ اعلان کریں جی مسجد میں ہم نے فلاں چیز لگانی ہے، تو آدھے گھنٹے میں پیسے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ اچھا امام رکھ لو، نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہم لوگ ذاتی طور پہ غریب دیندار پسند کرتے ہیں کہ غریب جو دیندار ہے وہ غریب ہونا چاہیے، اس کے میلے کپڑے ہونے چاہیے، پگڑی اس کی میلی ہونی چاہیے، اور وہ سائیکل پہ آنا چاہیے۔ پورے محلے میں ہر گھر میں اگر موٹر سائیکل نہیں آ جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور امام صاحب لے لیں تو سب سے پہلے میٹنگ ہوتی ہے، مولوی کو پیسے آئے کتوں نے؟ تنخواہ تیری 10,000 ہے، پیسے کتوں آئے نے؟ اور بھائی جو رب آپ کو دینے والا ہے وہی رب اس کو بھی دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نقصان کیا ہوا کہ جب ہم نے اچھے دیندار نہیں رکھے تو نقصان کیا ہوا؟ ہمارے بچوں نے دین نہیں سیکھا۔ اب میں نے آپ کو غلطی بتائی ہے، حجات اتحیات لفظ نہیں ہے، ہم نماز غلط پڑھتے ہیں۔ اچھا نماز کے آخر میں ہم ایک دعا مانگتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ربی آپ بولیں ذرا، ربی، یہ قرآن پاک کی آیت اور آپ غلط پڑھتے ہیں۔ اصل لفظ بلا کیا ہے؟ ربج النی، با کو جیم سے ملانا ہے۔ زندگی بیت گئی، قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، نمازیں غلط پڑھ رہے ہیں، ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ رمضان ہمیں دین سکھانے آ رہا ہے۔ نوجوانوں نے پلان کیا کہ ہم تراویح کے بعد سے لے کے سحری تک کرکٹ کھیلیں گے، دوستوں کے گھر میں اکٹھے ہو کے موبائل پہ لگے رہیں گے، سحری کھائیں گے، لسی پی کے اپنے اپنے گھر جا کے سو جائیں گے۔ میرے بھائی رمضان اس لیے نہیں آیا، رمضان ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آیا ہے، ہمیں دین دینے کے لیے آیا ہے۔ تو آپ پہلے اس بات کا ارادہ کریں، آپ جہاں جہاں سے تشریف لاتے ہیں، یقیناً چہرے جو ہیں وہ دور دراز سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، آپ کے علاقے کے جو امام صاحب ہیں آپ ان سے کہیں کہ قاری صاحب ایک بار میری نماز سن لیں، اگر میری کوئی غلطی ہے تو میری غلطی دور ہو جائے۔ اچھا اب کچھ لوگ شرم کے مارے نہیں سیکھیں گے، یار میں ایس عمر نماز سیکھا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس عمر میں نماز سیکھنا شرمندگی ہے یا قیامت والے دن اگر آپ کی 40 سال کی نمازیں آپ کے منہ پہ دے ماری جائیں وہ شرمندگی ہے؟ اچھا مزے کی بات بلا کیا ہے، ہم اس پہ بلا کیا کہیں گے؟ وہ کوئی نہیں اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، انہیں بخش دینا، انہیں اجتیاں قبول کر لینی ہے۔ دین اتنا بانج اور لوارث نہیں ہے کہ وہ آپ کی سوچوں کا محتاج ہو۔ جس رب کی جنت ہے نا، جہنم بھی اسی رب نے بنائی ہوئی ہے۔ اگر جنت میں بندے جانے ہیں تو جہنم میں بھی بندے ہی جانے ہیں۔ اس واسطے اپنی نمازوں کی فکر کرو۔ ہم نے جہنم کے عذاب کو ہلکا لیتے ہیں۔ جنت جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ اور نبی پاک نے جب جہنم کو قیامت والے دن گھسیٹ کے لایا جائے گا تو جہنم اتنی بڑی ہے، اس کو 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی۔ کتنی لگامیں؟ 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی، اور ایک ایک لگام کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اور جہنم کی تپش کا عالم بلا کیا، جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، ہم 7ویں زمین پہ رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، جہنم کے کسی کنارے میں سوئی کے نکے کے ساتھ، سوئی کا نکا کتنا بریک ہوتا ہے، اس کے ساتھ سوراخ کر دو تو جہنم کی تپش کا عالم یہ ہے کہ 7ویں زمین کے اوپر رہنے والی ساری مخلوقات جل کے راکھ بن جائیں گی۔ صرف سوئی کے ساتھ سوراخ کرنا ہے،
اور اگر پورا انسان اس کے اندر پھینک دیا جائے. اور نبی پاک کا فرمان بلا کیا ہے؟ جہنم کی تہہ میں انسان کا گوشت اور ہڈیاں نہیں جانی، صرف پیپ جانی ہے. یار دنیاوی آگ جو ہے نا، ہم چولہا جلاتے ہیں، 2 منٹ کوئی برتن اس پہ گرم ہو جائے تو اس کو انگلی لگتی ہے. یہ دنیاوی اور مصنوعی آگ ہے. اس کی تپش کا عالم یہ ہے 2 منٹ گرم ہو تو اس کو ہم اپنا ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور میرے نبی پاک نے فرمایا جہنم کی آگ کو 3000 سال جلایا گیا. اللہ کی جنت اور دوزخ کا مذاق نہ بنائے. اب کہتے ہیں جی مولوی ہمیں جہنم سے ڈراتے ہیں. اس جملے کو بولنے سے پہلے سوچو، جہنم سے ڈرانے والی ذات اللہ قرآن میں خود بیان کر رہا ہے. جہنم سے ڈرانے والے نبی پاک کی ذات ہے. ہمارے نعت خانوں نے ہمیں بے باک کر دیا ہے، ہمیں بے خوف کر دیا. لوکاں مینوں آن ڈرایا. اور خدا کا خوف کرو، ڈرانے والے نبی پاک کی ذات ہے. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی، کیا شعر آگے، کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا جدے موڈے کملی. کہتے ہیں لوکاں مینوں آن ڈرایا. ڈرانے والی تو ذات مصطفیٰ کی ہے، لوگوں نے کہاں سے ڈرا دیا آپ کو؟ تو اس واسطے آپ نے اس سال قرآن کریم ناظرہ پڑھے، لیکن ہم نے ایک ایک آیت کر کے قرآن کو سمجھنا، اس کا ترجمہ پڑھے. نمبر 2، ہم نے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.